تو بالآخر جہانگیر خان ترین گروپ بن گیا. جن معاملات کے اوپر ہم آپ کو باخبر رکھے ہوئے تھے بالآخر انہوں نے ایک خاص شکل اختیار کر لی. اگر آپ اخبارات کی ہیڈ لائنز دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ جس طرح یہ کسی اور جماعت کی بات ہو رہی ہے, یہ نون لیگ کی بات ہو رہی ہے, جنرل پرویز مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی کی بات ہو رہی ہے, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. یہ وہ جماعت ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے زور رکھا ہوا ہے اور اس کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ 2018 یا 17 کی پاکستان مسلم لیگ نون ہے, یا کوئی ایسی جماعت ہے جو اقتدار میں نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کے طور پر ٹامکٹوئیاں مار رہی ہے اور ٹھڈے کھا رہی ہے. جہانگیر خان ترین گروپ قائم, پارلیمانی لیڈر مقرر, بلیک میلنگ نامنظور, اپوزیشن میں بیٹھنا قبول. شاہ محمود قریشی ظاہر ہے جہانگیر خان ترین کے پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں, اور پہلے اچھے دنوں میں ان کی آپس میں نہیں بنی. اب تو خیر شاہ محمود قریشی کے پاس بڑا موقع آ گیا ہے جہانگیر خان ترین کو لتاڑنے کا, لیکن جہانگیر خان ترین جو ہیں اب لائنگ ڈاؤن سٹیٹ میں, یعنی بالکل گرے ہوئے, وہ مکے نہیں کھا رہے. اب وہ کھڑے ہو کر اپنے گروپ کے ذریعے لڑائی کر رہے ہیں. راجہ ریاض قومی, سعید اکبر نوانی پنجاب اسمبلی میں سربراہ. ترین کی صورت میں لیڈر مل گیا سلمان نعیم. کیا عمران نہ ہوں گے تو پارٹی نہیں ہوگی. نذیر چوہان حلف بھی لے لیا گیا. اپوزیشن, مافیاز, پارٹی اختلافات, عمران خان کس سے لڑے. جہانگیر ترین کی خواہش پر علی ظفر کو انکوائری پر لگایا گیا وزیر خارجہ. اقتدار عمران خان کی ترجیح نہیں ہے, فیصل جاوید. تو جہانگیر خان ترین کی خواہش پر یہ لگایا گیا تھا. محترم علی ظفر کو تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جہانگیر خان ترین اور عمران خان کی ملاقات تو ہوئی تھی جس کے اندر یہ تمام معاملات طے ہوئے تھے, جو دونوں ڈینائی کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ جہانگیر خان ترین کی باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے, اس کے اندر یہ تمام معاملات طے ہوئے, اور بالواسطہ طور پہ وزیر خارجہ نے ان معاملات پر اب روشنی ڈال دی اور اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ تصاویر دیکھیں تو جہانگیر خان ترین خوشی سے ان گروپ کے ممبران کو لے جانے اور لانے کا بندوبست کر رہے ہیں, ویسے ہی لے جانے اور لانے کا بندوبست جیسے وہ عمران خان کے لیے کیا کرتے تھے. جہاز ارینج کیا کرتے تھے, گاڑیاں ارینج کیا کرتے تھے, لاجسٹیکل سپورٹ دیا کرتے تھے, پارٹی کو چلایا کرتے تھے. 2018 میں جب الیکٹیبلز کو وہ لے کے آئے تو ایسے ہی بسوں کے اندر بھر کے لایا جاتا تھا جہاز میں لانے کے بعد, یا ان کو گاڑیوں کی سہولت فراہم کی جاتی تھی. تو اب جہانگیر خان ترین نے اپنا گروپ اسٹیبلش کر دیا. بہت بڑا چیلنج کیوں ہے؟ ایک تو نمبر زیادہ ہیں, ان کے پاس لوگ کافی ہیں. کہتے ہیں کہ 30 سے 35 یا 40 تک کا گروپ ان کے پاس موجود ہے, جو بہت نمبرز ہیں ایسی حکومت کے لیے جس حکومت کا مسئلہ ہے نمبرز کا, اور وہ 2-2, 4-4 سیٹوں کے لیے بڑے عہدے اور بڑی وزارتیں دینے کو تیار ہے. تو 30-40 کا نمبر جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا یہ عمران خان کی لیڈرشپ کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان. عمران خان نے پوری کوشش کی کہ جہانگیر خان ترین کو آپ کسی نہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کی جو مرکزی سیاست ہے اس سے علیحدہ کر دیا جائے, لیکن جہانگیر خان ترین کچھ عرصے میں دوبارہ سے کم بیک کرنے کی پوزیشن میں ہوئے. اور عمران خان جیسا لیڈر جو کسی قسم کی کوئی اپوزیشن یا کمپٹیشن اپنی پارٹی میں چاہتا نہیں ہے, اس کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے ایم پیز جو ہیں, جو ان کے پارٹی ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نہیں ہوگا تو کیا پارٹی نہیں چلے گی, اور ترین ہمارا لیڈر ہے, اور ترین صاحب آپ جو ہیں بہترین آدمی ہیں, اور ہم حکومت صحیح طریقے سے نہیں چل رہی. یعنی عمران خان کی اپنی جماعت ان کے سامنے ہائی جیک ہو رہی ہے, اور ایک گروپ بن رہا ہے, اور وہ کچھ نہیں کر پاتے. ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب جنرل پرویز مشرف طاقت میں تھے تو پیٹریاٹس کا گروپ کیسے بن گیا. جنرل ضمیر جو تھے انہوں نے یہ گروپ بنایا تھا, سہولت کاری انہوں نے فیسیلیٹیشن کی تھی, اور ویسے ہی یہ گروپ بنا جیسے باپ پارٹی بن گئی بلوچستان کے اندر 2018 کے انتخابات کے اندر. یہ دوسری جماعتیں جو ہیں وہ بڑھتی گئیں, اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہیں. ساؤتھ گروپ پنجاب کے اندر چھوڑ کر وہ پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو گیا. تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جب اپوزیشن میں آپ ہیں اور آپ کی قسمت خراب ہو گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ آپ سے ناراض ہو گئی ہے, تب تو سمجھ آتی ہے کہ جماعتیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں. اقتدار میں ہونے کے باوجود, اتنی بڑی باتیں کرنے کے باوجود, کبھی آپ فلسطین کا مسئلہ حل کرا رہے ہیں, کبھی کشمیر کا مسئلہ حل کرا رہے ہیں, کبھی غریبوں کے لیے جہاد کر رہے ہیں, کبھی مافیا سے لڑائی کر رہے ہیں, اور بہترین لیڈر ہے, اور بہترین کارکردگی ہے, اور بہترین حکومت ہے, اور بہترین سب کچھ کرنے کے باوجود ایک ترین جو ہے آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی پارٹی کے حصے بکھرے کر رہا ہے, اور کہہ رہا ہے کہ اب یہ میرا گروپ ہے. اور اس کی ستم ظریفی پر بھی نظر دوڑائی ہے اس معاملے کی کہ جہانگیر خان ترین تاحیات نااہل ہو چکے ہیں. وہ خود
ممبر اسمبلی کے نہیں بن سکتے. تو شیخ رشید صاحب کل جب نلیم ملک کے پروگرام میں یہ بات کر رہے تھے تو مجھے ہنسی آ رہی تھی. ان کا اگر خیال ہے کہ نااہل ہونے کے بعد سیاست آپ کی ختم ہو جاتی ہے تو ان کو اپنی پارٹی کے معاملات کے اوپر نظر دوڑانی چاہیے تھی, جہاں پر ایک تاحیات نااہل شخص جو ہے وہ ان کی پارٹی کو عملاً اس نے دو لخت کر دیا اور اپنا گروپ علیحدہ لے کے بنا دیا, اور اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ بہت بڑی ایک امبیرسمنٹ ہے عمران خان کی قیادت کے بارے میں. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ ابھی تک جو جواب آیا ہے وہ پارٹی قیادت کی طرف سے نہیں آیا. ایسے ممبران کو تو نوٹسز فوراً چلے جاتے ہیں, ان کو ڈسپلنری ایکشن کے خلاف ہو جاتا ہے, ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے. تو یہ قبول کر لیا گیا ہے عملاً فی الحال کہ ان ممبران کو جہانگیر خان جو خود پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بن سکتے ان کی قیادت میں قبول کیا جائے ایز اے گروپ ود ان پاکستان تحریک انصاف. یعنی ایک ایسا لیڈر اور اس کے ایسے ماننے والے جو کسی قسم کی کوئی تنقید برداشت نہیں کرتے, اچھی تنقید بھی برداشت نہیں کرتے, وہ اپنی جماعت کے اندر ایسا گروپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ان کے جو کل لوگ ان کے ساتھ موجود تھے ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ ان کو قبول کرنے کو تیار ہیں. تو دیکھنا ہی ہوگا کہ آنے والے دنوں میں یہ ڈسپلنری ایکشن لیتے ہیں ان ممبران کے خلاف یا نہیں. اگر لیتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ممبران مکمل طور پر علیحدہ ہو جائیں گے. پارٹی کا جو تھوڑا سا ڈسپلن رہ گیا, اگر کوئی ڈسپلن رہ گیا ہے تو بھی جاتا رہے گا. جہانگیر خان ترین کا کہنا ہے جی کہ پنجاب حکومت ہمیں ہمارے جو ممبران ہیں وہ ہمارے ممبران کی بات اب کرتے ہیں, ہمارے ممبران کی کمر انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دی ہے. فنڈز کا معاملہ ہو یا ان کے حلقوں کے اندر ڈیولپمنٹ ورکس کا معاملہ ہو, وہ ہمارا خیال نہیں کرتے. اور ہمیں جب سے انہوں نے میرے ساتھ کھڑا ہونا قبول کیا ہے, یعنی جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا ہونا قبول کیا ہے, تو تب سے ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے. تو اب بس ہو گیا, ہم لڑنا نہیں چاہتے, لیکن اگر کسی نے ہمارے ساتھ یہ حرکت کی تو پھر ظاہر ہے ہم بھی جواب دینے کا حق رکھتے ہیں. عمران خان کا خیال ہے کہ جہانگیر خان ترین موقع کو نازک ماحول اور موقع کو استعمال کر کے استحصال کر رہے ہیں اور اپنے لیے ایگزیمپشنز کریٹ کر رہے ہیں, اور یہ تمام لوگ جو ہیں جہانگیر خان ترین کو بچانے والی مہم کا حصہ ہیں. تو دونوں طرف بڑے ڈیپ گریونسز ہیں. جو ملاقات کے اندر معاملات طے ہونے تھے اب وہ طے نہیں ہو پائیں گے. اب تو ظاہر ایک ڈسیڈنٹ گروپ بن گیا. یہ کہاں پر یہ بات پہنچی کہ ملاقات کے بعد یہ ایشوز اس طریقے سے کھل کے سامنے آئے؟ جب عمران خان نے قوم سے سوال لیتے ہوئے جواباً خطاب کیا اس ہفتے, تو انہوں نے بتایا کہ جہانگیر خان ترین کے ساتھ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی اور میں مافیاز کو نہیں چھوڑوں گا. جہانگیر خان ترین کا جو نام ہے انہوں نے مافیاز کے ساتھ نتی کر دیا. تو خیال یہ ہوا کہ عمران خان جو ہے تمام تر انڈرسٹینڈنگ کے باوجود دوبارہ سے جہانگیر خان ترین اور ان کے گروپ کے خلاف کارروائیاں کریں گے اور ان کو مافیاز کا نام دے کے ان کا وہی حشر کریں گے جس طریقے سے انہوں نے میڈیا کے اندر نون لیگ اور دوسری جماعتوں کا کیا. تو اس کے اوپر ایک ری ایکشن آیا اور یہ گروپ فارملیہ بناؤس کر دیا گیا ہے. لیکن جو سب سے پتہ کی بات ہے وہ تمام لوگ جو سیاست کے اسرار و رموز سے واقف ہیں اور تاریخ پڑھی ہوئی ہے انہوں نے, وہ جانتے ہیں کہ ایسے گروپس خود نہیں بنتے, ایسے گروپس بنوائے جاتے ہیں. یہ تمام ممبران بھلے جہانگیر خان ترین کی طرف گئے ہوں, ان کی چائے انہوں نے پی ہو, ان کا کھانا انہوں نے کھایا ہو, بسوں کے اندر ٹریول کیا ہو, ان گاڑیوں کے اندر ٹریول کیا ہو جس کو جہانگیر خان ترین نے فیسیلیٹیٹ کیا ہو, لیکن یہ جہانگیر خان ترین کا رخ نہیں کرتے اگر اوپر سے آرڈر نہیں ہوتے. یہ کوئی بہت نظریاتی گروپ نہیں ہے, ان میں سے ہر دوسرا ممبر جو ہے 2 پارٹیاں چھوڑ کے آیا ہے, ہر پلیٹ فارم سے وہ الیکشن لڑ چکے ہیں. تو ان لوگوں کا جہانگیر خان ترین کے گرد اکٹھا ہونا بہت بڑا اور واضح اشارہ ہے کہ جو عمران خان کو لانے والے ہیں وہ اب ایک نئے تجربے میں سے گزر رہے ہیں یا گزارنا چاہ رہے ہیں اس جماعت کو. تجربہ کیا ہے؟ متبادل کی تلاش ہے پنجاب کے اندر, متبادل کی تلاش ہے مرکز کے اندر, اور مزید دباؤ عمران خان کے اوپر ڈالنا ہے کہ اگر آپ نے حالات اپنے قابو میں نہیں کیے تو پھر ظاہر ہے متبادل بھی موجود ہیں اور پارٹی کے اندر سے متبادل آئیں گے. تو یہ سب سے بڑا جو پیغام ہے اس ڈیولپمنٹ کا وہ یہی ہے کہ یہ گروپ, یہ قیادت نہ کھڑی ہوتی اس طرح اگر اشارہ کہیں اور سے نہ آیا ہوتا. بالکل ویسے ہی جیسے 2018 میں جب اشارہ آیا تو نون لیگ ٹوٹ پھوٹ گئی, ساؤتھ کا گروپ سارا پی ٹی آئی کے اندر چلا گیا, ادھر سے باپ بن گئی, ادھر سے جیپ آ گئی, اور تمام جماعت جو اچھی بلی چلتی ہوئی تھی
اس کے پہیے جو ہے وہ پنکچر کر دیے گئے۔ ایک طرف یہ ایشو ہے کہ جماعت ٹوٹ پھوٹ اور شکست و ریخت کا شکار ہے اور ان کی جو مین قیادت ہے وہ بے بس آپ کو نظر آتی ہے فی الحال، اور دوسری طرف بڑے بڑے اسکینڈلز ہیں ان کی خبریں اخبارات کے اندر بن رہی ہیں۔ تو آپ کو کچھ ایسی ہی صورتحال بنتی ہوئی نظر آتی ہے جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت تھی، ایک طرف پاناما جیسا اسکینڈل بن رہا تھا اور دوسری طرف پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ دونوں جو مثالوں کو آپ ایک کر کے نہیں بیان کر سکتے، لیکن مماثلت بہت ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں عمران خان کا بطور لیڈر جو ہے ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ جہانگیر خان ترین کے گروپ کے اوپر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کی طرف سے جواب دلوانے سے بات نہیں بنے گی، یہ انفارمیشن منسٹر کا کام نہیں ہے، یہ براہ راست چیلنج جو ہے عمران خان کو ہے۔